بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین محفل، آداب۔ میں سروت زہرا بزم اردو کے اسٹیج سے آپ سب کو آج اس محفل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ لوگوں کا پابندی وقت سے شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی یہ خوبصورت شام بزم اردو کے ترتیب دیے پروگراموں کا دیباچہ بھی کہلائی جا سکتی ہے۔ ذکر کیفیات، اس نشست میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اس محفل کو منعقد کروانے میں جن مہربانوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، میں ان کا ذکر سب سے پہلے کرنا چاہوں گی کہ انہی کے تعاون سے آج کی شام مزید خوبصورت ہوئی ہے۔ ان میں سب سے پہلے الغریر انٹرنیشنل ایکسچینج ہیں۔ الغریر انٹرنیشنل ایکسچینج، دی اونلی پلیس ویئر یو گیٹ دا بیسٹ ایکسچینج ریٹس۔ میں بزم اردو کی جانب سے الغریر انٹرنیشنل ایکسچینج کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ دوسرا نام ہے ہالیڈے ان البرشا کا، جنہوں نے اردو ادب کے لیے ہماری خدمات کو سراہتے ہوئے یہ جگہ مہیا کی ہے اور جہاں یہ نشست بہت بہترین طریقے سے انجام پائے گی۔ ہالیڈے ان البرشا کی میڈم رخسین صاحبہ اور ان کی ٹیم، جس میں جناب شینکی اور ورشا جی ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ حاضرین، بزم اردو سے جڑے ہوئے حالانکہ مجھے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، لیکن اس مختصر سی مدت میں مجھے اس بزم سے جڑے لوگوں کی دیوانگی کا اندازہ ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکل سے مشکل کام کرنے سے بھی نہیں ڈرتے، بلکہ کروانے سے بھی نہیں ڈرتے۔ لیکن ایک بات کا اعتراف ضروری ہے کہ اس بزم کے ہر پروگرام کی کامیابی میں اسی دیوانگی کا ہاتھ ہے۔ بزم اردو کی ٹیم کی یہ دیوانگی آپ کی تالیوں کے مستحق ہے۔ بزم اردو کے تعارف میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ وہ بزم ہے جو بلا تفریق رنگ و نسل و ملک، بلکہ بعض اوقات اہل زبان نہ ہونے کے باوجود بھی اردو کی خدمت میں مصروف تمام لوگوں کو جوڑے ہوئے ہے اور دامے درمے و سخنیں اردو کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ یوں تو اس بزم کا ہر ممبر اپنی بساط بھر اردو زبان کی خدمت کرتا نظر آتا ہے، لیکن میں یہاں خاص طور پر دو شخصیات کا ذکر ضرور کروں گی۔ ایک شکیل احمد خان صاحب، جو بزم اردو کے صدر ہیں اور جن کی زیر سرپرستی یہ بزم اپنی ترقی کے منازل طے کر رہی ہے۔ دوسرے ریحان خان صاحب ہیں، جنہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس بزم کا انتظام و انصرام سنبھالا ہوا ہے، اور اس بزم میں شامل مختلف سوچ کے لوگوں کو اردو کی محبت کی ڈور سے جس خوبی سے انہوں نے باندھا ہے، یہ انہی کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ اور اب یہ شکیل صاحب کی رہنمائی میں اس بزم کو مضبوط اور مقبول بنا رہے ہیں، اور یہ دونوں حضرات ہی آپ کی بھرپور تالیوں کے مستحق ہیں۔ پلیز ایک دفعہ تالیاں بجا دیجیے۔ بزم اردو گزشتہ کئی سالوں سے اس ملک میں بسنے والے اہل ذوق کی تسکین اور اردو کی ترویج کے لیے کئی کامیاب پروگرامز پیش کر چکی ہے۔ اگر میں مختصراً ان کا ذکر کروں تو اس بزم کے دامن میں مشاعرہ، قوالی، بیت بازی، کہانی، ڈرامہ، غزل، روبرو، ٹریبیوٹس، ایوارڈز اور سرٹیفکیٹس، نہ جانے کیا کیا سرمایہ ہے۔ اور آج کی محفل کے بعد ایک اور ستارہ اس بزم کے دامن میں ٹانک دیا جائے گا، اور وہ ہے طرحِ مقابلہ۔ اب آتے ہیں آج کی نشست ذکر کیفیات پر۔ حاضرین، بزم اردو کی شاندار روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ بزم ہر سال ادبی دنیا کی کسی ایک شخصیت کو اس کے علمی اور ادبی خدمات کے مطابق خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ میں یہاں یہ واضح کرتی چلوں کہ سال 2019 حلقہ ارباب ذوق میں کیفی اعظمی کے 100 سالہ جشن ولادت کی تقریبات کا سال ہے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اہل ذوق ہیں وہاں وہاں یہ تقریبات منعقد ہو رہی ہیں اور کیفی صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ بزم اردو نے بھی اپنی گزشتہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال کیفی اعظمی کی زندگی اور ان کے کام سے جڑے کئی بہترین پل اور مختلف پہلو شائقین اردو کے لیے مرتب کیے ہیں۔ اس بار کا سالانہ جشن محفل اردو 2019
29 اگست کو شیخ راشد آڈیٹوریم میں جشن کیفیات کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، جس میں شبانہ اعظمی، تنوی اعظمی اور کنول جیت صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سب کو میں اس جشن میں شرکت کی آج ہی دعوت دیتی ہوں۔ مزید معلومات کے لیے یہاں رملہ صاحبہ موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے انویٹیشن کی تفصیلات لے سکتے ہیں۔ رملہ صاحبہ اگر آپ اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جائیں تو بعد میں رابطے میں آسانی رہے گی۔ کیفی اعظمی صرف ایک شخصیت کا نہیں بلکہ ایک دور کا نام ہے۔ جی ہاں، یہ وہ دور ہے جب اردو زبان اپنی ترقی کے سفر میں روایتی اصناف کے ساتھ ساتھ نئی جہتوں میں بھی طب آزمائی کر رہی تھی۔ کیفی اعظمی کا نام بلا شبہ ان ناموں میں شمار کیا جا سکتا ہے جو ان کاوشوں میں کامیاب رہے اور اردو کے وسیع کینوس پر اپنی جدت اور انفرادیت کے رنگ بکھیرے اور بہت خوب بکھیرے۔ آج کی یہ نشست بھی کیفی صاحب کے بکھیرے ہوئے رنگوں میں سے ہی اور اس میں کچھ آپ کے رنگوں کی آمیزش کر کے ترتیب کی گئی ہے۔ اس نشست میں کیفی اعظمی صاحب کی زمین میں طرحی مقابلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے کا مصرعِ طرحی تھا ڈوبیں گے ہم ضرور مگر ناخدا کے ساتھ۔ یہ مرحلہ بخوبی انجام پا گیا۔ آج کی محفل اسی مقابلے کا دوسرا مرحلہ ہے اور آج کا طرحی مصرع ہے اتنا تو زندگی میں کسی کی خلل پڑے۔ اس مرحلے کو آپ لوگ آج یہاں طے ہوتا دیکھیں گے۔ یہاں یہ واضح کر دوں کہ حالانکہ بزم اردو کے سبھی ممبران ان تمام مرحلوں سے لمحہ بلمحہ جڑے رہے مگر اس مقابلے میں حصے دار نہیں ہیں۔ حاضرین، اب میں آج کی محفل سے جڑے ان ممبران کا ذکر کروں گی کہ جن کی محنت سے اس طرحی مقابلے کا انعقاد ممکن ہو سکا ہے۔ اس طرحی مقابلے کے انعقاد کا سہرا بزم اردو کے محترم نام شاداب الفت صاحب اور حنا عباس صاحبہ کے نام۔ شاداب صاحب خود بھی عمدہ شاعر اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین تجزیہ نگار بھی ہیں اور شعر کی باریکیوں اور سخنوری کے قواعد و ضوابط سے بخوبی واقف بھی ہیں۔ انہی کی کوششوں سے آج کی یہ تقریب اپنی مکمل ترتیب کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ شاداب الفت صاحب کی ان کوششوں کا اپنی بھرپور تالیوں سے۔ شاداب صاحب کا بھرپور ساتھ نبھایا ہے محترمہ حنا عباس نے۔ حنا بزم اردو میں بالکل نیا اضافہ ہیں، لیکن انہوں نے آتے ہی اس مقابلے کے پیچیدہ پیٹرن کو اس خوبی سے سنبھالا کہ اپنے لیڈر کی معاونت کے ساتھ ساتھ تمام شعراء سے بھی رابطے میں رہیں اور پروگرام کی نوک پلک سنوارتی رہیں۔ حنا کے نفیس شعری ذوق نے اس نشست کے لیے بہترین مواد اکٹھا کرنے اور ججوں تک پہنچانے میں خاصی معاونت کی ہے۔ حنا نے جس خوبی سے شانہ بشانہ شاداب صاحب کے ساتھ یہ سب انتظام سنبھالا، اس کے لیے وہ یقیناً آپ کی تالیوں کے مستحق۔ اب ذکر ہو جائے کچھ ہماری سوشل میڈیا کا۔ سنتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ ملنے جلنے سے کترانے لگے ہیں، لیکن صاحب ہمارا مشاہدہ تو اس کے برعکس ہے۔ آج جو ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہ وہ اسی سوشل میڈیا ہی کی وجہ سے ہو سکا ہے۔ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کی رہنمائی ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی احیا بھوجپوری کرتے ہیں، جو آج اس وقت ہم لوگوں میں موجود نہیں ہیں، اور وہ خود بھی بہت عمدہ شاعر ہیں۔ اور احیا صاحب کے خیالات کو الطاف صاحب جو بھی آپ کے سے گفتگو فرما کے گئے ہیں، وہ ان کو اپنی کوششوں سے میڈیا کے سبھی چینلز پر خوبصورتی سے ڈھال دیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر درخواست کروں گی ان دونوں حضرات کے لیے تالیاں بجا دیجیے۔ آخر میں صرف ایک وضاحت ضروری سمجھوں گی کہ اس مقابلے کو مکمل غیر جانبدار رکھا گیا ہے، اور جب یہ خیال طرحی مقابلے کا بزم میں پیش ہوا تو اسی دن یہ طے پا گیا تھا کہ بزم اردو کا کوئی ممبر اس میں حصہ نہیں لے گا۔ حالانکہ بزم اردو میں بہت سے شعراء ہیں جو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کر چکے ہیں اور جن کے کلام کو آپ لوگ آج اس محفل میں بھی سنیں گے، لیکن ان لوگوں کو اس مقابلے سے دور رکھا گیا ہے۔ دوسری کوشش یہ کی گئی اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کہ ججوں کو شاعروں کے نام نہیں بلکہ ان کے کلام کا ایک نمبر مختص کر کے دیا گیا تھا تاکہ وہ بالکل غیر جانبدار ہو کر کلام کو جانچ اور پرکھ سکیں۔ تو آپ لوگ بتائیں گے کہ ہم اپنی اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت قطعہ ہے، چھوڑ کر ہاتھ میرا بیچ سفر جاؤ گے کیا، چھوڑ کر ہاتھ میرا بیچ سفر جاؤ گے کیا، کشتی دل سے میری یار اتر جاؤ گے کیا، جیسے عطار لیے گلیوں میں خوشبو گھومے، میرے نزدیک سے تم ایسے گزر جاؤ گے کیا۔
اس بہترین شعر کے خالق شاداب الفت صاحب ہیں. اب میں انہی کو تکلیف دوں گی کہ وہ اسٹیج پہ آ کے اس پروگرام کے فلو کو آپ تک پہنچائیں. مجھ کو سننے کا بہت بہت شکریہ.